بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں ایم علی آپ سبھی کا حیدری اسٹڈی پوائنٹ یوٹیوب چینل پہ خیر مقدم کرتا ہوں۔ LT گریڈ مینس اردو کی کلاس نمبر 27 میں آج ہم حالی سے متعلق بحث کریں گے۔ حالی کے تنقیدی نظریات سے سوال آتے ہیں، مقدمہ شعر و شاعری سے سوال آتے ہیں۔ سوال کس طرح سے بنے گا؟ سوال بن سکتا ہے کہ حالی کی تنقید نگاری پہ ایک نوٹ قلم بند کیجیے، یا پھر مقدمہ شعر و شاعری کی روشنی میں حالی کے تنقیدی نظریات پیش کیجیے۔ تو اس طرح کا سوال بنے گا تو کیسے جواب دیں گے؟ چلیے شروع کرتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے حالی کے بارے میں کہیں گے کہ وہ پہلے تنقید نگار ہیں۔ بات یہیں سے شروع کریں گے کہ اردو میں تنقید کا باقاعدہ آغاز الطاف حسین حالی کی کتاب مقدمہ شعر و شاعری سے ہوتا ہے۔ اب مقدمہ شعر و شاعری کب اور کہاں سے شائع ہوئی یہ بتاتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ یہ کتاب 1893 عیسوی میں دیوان حالی کا دیوان تھا، اسی کا یہ مقدمہ تھا، مقدمہ شعر و شاعری، جو الگ سے کتاب کی صورت میں بھی شائع ہوا۔ تو یہ کتاب 1893 میں مطبع انصاری دلی سے شائع ہوئی۔ اس کتاب کو اردو تنقید کا صحیفہ اول قرار دیا گیا، یعنی اردو کی پہلی تنقیدی کتاب مقدمہ شعر و شاعری ہے۔ اب اس کے بارے میں ماہرین کی رائے کیا ہے؟ آپ نے تو کہہ دیا یہ صحیفہ اول ہے، آپ کی بات میں اتنا وزن نہیں ہے جتنا مولوی عبدالحق کی بات میں وزن ہے۔ اب آپ مولوی عبدالحق کی بات کو کوٹ کریں گے کہ مولوی عبدالحق نے اسے تنقید کا پہلا نمونہ قرار دیا، جبکہ آل احمد سرور نے اسے اردو شاعری کا پہلا منشور یعنی کہ مینیفیسٹو قرار دیا ہے۔ تو دو لوگوں کی بات آپ نے کہی تو آپ کی بات میں وزن ہو گیا۔ اسی طرح ایک کلیم الدین احمد کا بھی قول آپ کوٹ کر سکتے ہیں کہ کلیم الدین احمد نے یہ لکھا کہ کسی نے بھی مقدمہ شعر و شاعری سے بہتر تنقیدی کارنامہ پیش نہیں کیا۔ آپ نے تھوڑا سا مقدمہ شعر و شاعری کے بارے میں بتا دیا۔ اب آئیں گے اس میں کیا مواد ہے۔ جب اس میں جو مواد ہے اس پہ آپ ڈسکشن کریں گے تو آٹومیٹک حالی کے تنقیدی نظریات نکل کے سامنے آئیں گے۔ حالی کی یہ کتاب مقدمہ شعر و شاعری جس کا نام ہے، 2 حصوں پہ مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں اردو شاعری کے اصول پہ بحث کی گئی ہے اور دوسرے حصے میں عملی تنقید ہے۔ اس کتاب کا مقصد حالی کے نزدیک کیا ہے؟ معاشرے کی اصلاح تھی۔ حالی شاعری کو مسرت کا ذریعہ نہیں سمجھتے تھے، انجوائمنٹ کے لیے شاعری نہیں سمجھتے تھے، بلکہ مقصدیت اور افادیت کے قائل تھے۔ یعنی یہ کہتے تھے کہ شاعری کی جائے تو کسی مقصد کے تحت کی جائے جس سے کہ سماج اور معاشرے کی اصلاح ہو سکے۔ حالی شاعری کے لیے 3 شرطوں کو لازمی قرار دیتے تھے: تخیل، مطالعہ کائنات اور تفحص الفاظ۔ اس کو آپ بولڈ کریے گا، ہائی لائٹ بھی کر دیجیے گا، کیونکہ یہی سب سے زیادہ اہم ان کا نظریہ ہے۔ حالی نے 3 چیزوں کو شاعری کے لیے لازمی قرار دیا: تخیل، مطالعہ کائنات اور تفحص الفاظ۔ اگر اور لانگ میں لکھنا ہوتا تو میں تخیل، مطالعہ کائنات اور تفحص الفاظ کو اور تفصیل سے سمجھاتا، لیکن 200 الفاظ میں ہی لکھنا ہے تو میں بس یہی کہہ کے آگے بڑھوں گا، اتنا کافی ہے۔ جب انہوں نے 3 شرطیں بتا دی تو اس کے بعد شاعری کی خوبیوں کا بھی ذکر کیا، جو کہ اکثر دنیا کے بہترین شاعروں کے کلام میں پائی جاتی ہے، اور وہ 3 خوبیاں کیا ہیں؟ سادگی، اصلیت اور جوش۔ تو یہ 2 باتیں آپ نے دیکھی کہ شاعری کے لیے 3 چیزیں لازمی ہیں: تخیل، مطالعہ کائنات اور تفحص الفاظ، اور شاعری کی 3 خوبیاں سادگی، جوش اور اصلیت ہے۔ آگے آپ ان کے بارے میں لکھیں گے کہ حالی شاعری میں لفظ کے بجائے معنی پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ دیکھیے، حالی اور شبلی کا جب آپ موازنہ کریں گے تو شبلی لفظ کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، لیکن حالی معنی پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ حالی کا خیال ہے
कि सनती अल्फाज ने उर्दू शायरी को बेइंतहा सदमा पहुंचाया है। सनाए बदाए के इस्तेमाल पे ये ज़ोर नहीं देते थे। हाली शायरी में मकसदियत के कायल हैं। हाली शायरी में वज़न और काफिया को भी ज़रूरी नहीं समझते हैं। मुकद्दमा शेर व शायरी में हाली ने उर्दू की जो 4 अहम असनाफ़ हैं, गज़ल, कसीदा, मरसिया और मसनवी, इस पर भी इजहार ख्याल किया है। अब बारी बारी से इन चारों असनाफ़ के बारे में क्या क्या कहा है, चलिए देखते हैं। हाली के मुताबिक गज़ल हुस्न व आशिकी के दायरे में क़ैद है और बेवक्त की रागनी है। गज़ल को बेवक्त की रागनी किसने कहा? हाली ने। हाली ने कसीदा को झूठ और खुशामद से लबरेज बताया है और कहा है कि गज़ल और कसीदा उफूनत में संडास से भी बदतर हैं। हाली मरसिया को कुछ हद तक पसंद करते थे और कहते थे कि मरसिया से अखलाक की बेहतरीन तालीम दी जा सकती है, यानी अखलाकी तालीम का बेहतरीन ज़रिया मरसिया है, ये हाली का मानना था। हाली ने सबसे ज़्यादा कारामद सिनफ़ सुखन किसको करार दिया? मसनवी को। हाली के मुताबिक मसनवी सबसे कारामद सिनफ़ सुखन है। क्यों? क्योंकि इसमें मुसलसल मज़ामीन बयान किए जा सकते हैं। इस तरह से आपने हाली के तनक़ीदी नज़रियात पेश किए। खुलासा कलाम में आप कहेंगे कि खुलासा कलाम ये है कि हाली की किताब मुकद्दमा शेर व शायरी उर्दू तनकीद की तारीख़ में संगे मील की हैसियत रखती है। अबुल्लैथ सिद्दीकी ने इसके बारे में कहा कि मुकद्दमा शेर व शायरी तनकीद में अपनी मिसाल आप है। एक दो और अक़वाल आप चाहें तो अपने मन से कोट कर सकते हैं। आसान अक़वाल मैंने यहाँ पे कोट किया। अब्दुल कादिर सरवरी का एक कौल भी यहाँ पे कोट करके आप सवाल को इख्तिताम पजीर कर सकते हैं कि मुकद्दमा शेर व शायरी उर्दू शायरी की तनकीद में अहद आफरीन कारनामा है। ख़त्म शुद।